نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال الله تعالى في القرآن المجيد في شان حبيبه سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم مخبرا وآمرا مخاطبا للمؤمنين ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وحبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وحبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک۔ اللہ پاک جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول عطا کریں اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے روکیں رک جاؤ۔ اس حوالے سے کچھ احادیث کی طرف توجہ کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الغیبت اشد من الزنا، چغلیاں کرنا یہ زنا سے بھی زیادہ برا ہے۔ قالوا یا رسول اللہ وکیف الغیبت اشد من الزنا، یا رسول اللہ یہ چغلی جو ہے یہ زنا سے کیوں زیادہ زبردست اور سخت ہے؟ قال ان الرجل لیزنی فیتوب اللہ علیہ، حضور نے فرمایا کہ آدمی زنا کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے تو رب اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے، اور ایک روایت میں ہے فیتوب فیغفر اللہ لہ، وہ توبہ کرتا ہے تو رب اس کی بخشش بھی کر دیتا ہے۔ وَإِنَّ صَاحِبَ الْغِیبَةِ لَا یغفر لہ، جو چغل ہو رہا ہے اسے نہیں بخشا جاتا، حتی یغفرہا لہ صاحبہ، حتیٰ کہ اس کی غیبت کے عمل کو جس کے لیے اس نے چغلیاں کی ہیں وہ بخشے تو تب بخشش ہوگی۔ تو سخت ہوا نا عمل۔ غیبت بہت برا عمل ہے، اس سے بچنا چاہیے، اور اس کے بارے میں بہت ساری احادیث بھی مروی ہیں۔ اور یہ ایسا گناہ ہے جو کثیر الوقوع ہے، یعنی بہت زیادہ واقع ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مخالفت میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور بڑا مزہ لے رہے ہوتے ہیں، اس میں لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں، اور یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ یہ گناہ کا کام ہے اور اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے۔ لہذا جب کوئی کسی کے خلاف بات کرنے لگے، سنانے لگے نا، تو اس کو کہو بھی ٹھہر جاؤ، میں ابھی فارغ نہیں ہوں، پھر صحیح، اتنی دیر میں بھول بھال جائے گا۔ اگر پھر بھی نہ ہٹے تو پھر اس کو کسی طرح ہٹا دیں، پھر بھی نہ ہٹے تو اسے سمجھا دیں کہ بھی کسی کے خلاف باتیں کرنا گناہ ہوتا ہے، آپ نہ کرو، اور اگر ضروری کرنی ہے تو ٹھہرو، میں اس کو بلاتا ہوں، فون کرو اس کو بلاؤ، پھر کہو میں اس کے سامنے آپ سناؤ، تو وہ نہیں سنائے گا۔ تو حدیث پاک میں جب یہ بات آئی کہ گناہ سے زیادہ وہ زنا سے زیادہ بڑا گناہ ہے، صحابہ نے پوچھا، اس پر بات ہو گئی، اور باوجود ہے کہ انتہائی سخت گناہ کبیرہ ہے، یہاں تک کہ زنا سے بھی بدتر ہے، مگر اس زمانے میں بہت ہی کم لوگ ہیں جو اس گناہ سے محفوظ ہیں۔ عوام تو عوام، جہال تو جہال، جہال جاہل کی جمع ہے۔ بڑے بڑے علماء اور مشائخ اور عابد و زاہد لوگوں کا دامن اس گناہ سے آلودہ نظر آتا ہے۔ غضب یہ ہے کہ لوگ اس طرح غیبت کے عادی ہو گئے ہیں کہ گویا غیبت ان کے نزدیک کوئی گناہ کی بات ہی نہیں۔ شاید ہی کوئی مجلس ایسی ہوگی جو اس گناہ کی نحوست سے خالی ہو۔ لوگ ایسا ہوتا ہے بیٹھتے ہیں یا کھڑا کر لیتے ہیں، کہتے ہیں مسئلہ بتا دیں۔ جب مسئلہ بتاتے ہیں تو کسی کے عیب کی بات ہوتی ہے، پہلے تو ایسے ہی پوچھ لیتے ہیں، پھر بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ فلانا فلانا آدمی ہے۔ میں اس لیے ڈرتے ہوئے مسجد میں بیٹھتا ہی نہیں ہوں
کہ مسجد میں تو عبادت کرنے آئے تو پھر چغلیاں سنائیں گے تو گناہ گار ہوں گے، کیا فائدہ ہوگا؟ تو کوشش کریں کہ ایسا نہ ہو، جو کوئی آپ کو اس گناہ میں مبتلا کرے اس کو کسی طرح جھٹلا دو، ہٹا دو، چھوڑ دو اس کو۔ اب یہ غیبت ہوتی کیا ہے؟ کسی کو غائبانہ برا کہنا یا پیٹھ پیچھے اس کا کوئی عیب بیان کرنا، یہی غیبت ہے۔ مشکوٰۃ شریف میں حدیث ہے کہ خود حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، کیا تم لوگ جانتے ہو کہ غیبت کیا چیز ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، تمہارے اپنے دینی بھائی کی ان باتوں کو بیان کرنا جن کو وہ ناپسند سمجھتا ہو، یعنی اگر تم اس کے سامنے کرو تو وہ ناپسند کرے کہ یہ ایسی باتیں میرے متعلقہ کیوں کر رہا ہے، یہی غیبت ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، اگر وہ بری باتیں اس کے اندر موجود ہوں، وہ متصف ہو ان برائیوں سے، تو پھر تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر اس کے اندر وہ باتیں موجود ہیں جبھی تو تم اس کی غیبت کرنے والے کہلاؤ گے، اور اگر اس میں باتیں نہ ہوں جب تو تم اس پر بہتان لگانے والے ہو جاؤ گے۔ تو بہتان اس سے بھی بڑھ کر ہوا، ایک بندے کے اندر عیب ہے ہی نہیں اور تم اس کی طرف عیب کو منسوخ کر رہے ہو۔ لہذا کوئی کہنا کہ فلانے نے یہ گناہ کیا یا فلانا ایسا ہے تو اس کی بات بہتر ہے نہ مانو اور سنو بھی نہ، اور اگر سن لیا تو اس کو آگے نشر نہ کرو کہ مجھے فلانا بتا رہا تھا یا میں نے کسی سے سنا ہے یا مجھے یاد نہیں کسی نے مجھے یہ بتایا، نہ کسی طرح بھی اس کو آگے نشر نہ کرو کہ غیبت والی بات ہوگی اور غیبت کو آگے پھیلانا، تو پھر اسی طرح صاحب غیبت جو پہلا تھا اس کے اندر اس کے ساتھ شامل ہونا ہے۔ اور اگر کسی شخص کا کوئی عیب اس کو ذلیل کرنے کی نیت سے اس کے منہ پر کہہ دیا جائے تو یہ اظہار ثانی ہے، اور یہ اس سے بھی برا ہے، کیونکہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، اس کی تفسیر پڑھ کے دیکھیں۔ چغل خور بھی اور منہ پہ برائیاں کرنے والا بھی، کئی بڑے فخر سے بات کرتے ہیں، کہتے ہیں میں تے منہ تے گل کرنا، تے منہ تے گل کرنا اللہ تعالیٰ کدوں پسند کرتا ہے؟ یہ کوئی ثواب تے نہیں کما رہا۔ منہ تے گل ادوں کر جدوں وہ کلا ہوئے، پھر انہوں سمجھا کہ بھی اے عیب تیرے اندر برا ہے، اس عیب کو چھڈ دے، تو پھر تو ٹھیک ہے۔ اور لوگوں کے سامنے بات کرنا اور پھر اس کو نشر بھی کرنا کہ بھی میں تو منہ پہ بات کرتا ہوں فلانا ایسا ہے، اور غیبت و بہتان کی طرح یہ اظہار ثانی بھی گناہ کبیرہ ہے۔ ہاں اگر اصلاح کی نیت سے کسی کا کوئی عیب اس کے سامنے نصیحت کرتے ہوئے بیان کیا جائے تو یہ نہ غیبت ہے، نہ بہتان، نہ اظہار ثانی، بلکہ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ کئی صورتوں میں غیبت جائز بھی ہے۔ حضرت علامہ ابو زکریا محی الدین بن شرف نووی رحمہ اللہ تعالیٰ نے مسلم شریف کی شرح کرتے ہوئے لکھا کہ شرعی اغراض و مقاصد کے لیے کسی کی غیبت کرنا جائز اور مباح ہے۔ اس کی 6 صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ مظلوم کا حاکم کے سامنے کسی ظالم کے ظالمانہ عیوب کو بیان کرنا کہ اس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی ہے، وہ جیسی بھی ہو، اور بتائے اس کو تاکہ اس کی داد رسی ہو، اس کو انصاف مل سکے۔ دوسری صورت یہ وہی بات ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، 6 پارہ شروع ہوتا ہے لا یحب اللہ الجہر بالقول الا من ظلم۔ اللہ تعالیٰ برائی کو باتوں کے ساتھ بیان کرنے کو بلند آواز سے بے پسند نہیں فرماتا مگر جو مظلوم ہو، تو اس سے اگر وہ بیان کرتا ہے تو اللہ اس سے ناراض نہیں ہوتا، اور مظلوم کو ظلم کرنے والا اس پر جو ہے اس سے خبردار کیا گیا ہے کہ مظلوم اگر بد دعا دے دے تو اس کی بد دعا عرش الہی تک رب تک پہنچتے ہوئے دیر نہیں لگاتی، کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا درمیان میں، تو یہ بھی بڑی جلدی اللہ کی بارگاہ میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اس لیے ظلم سے بچنا چاہیے۔ اور ہمارے حکمران بڑے ظالم، ان کو اس بات کی فکر ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، پوری عوام کا بوجھ اپنے سر پر لیتے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جن کی کرپشن کرتے ہیں اور ان کو دیتے ہیں کرپشن کر کر۔
ان کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے، خوش بنانے کے لیے، اپنے کرائے کے ٹاؤٹ پالنے کے لیے، قاتل پالنے کے لیے وغیرہ وغیرہ، اپنی حمایت حاصل کرنے کے لیے۔